الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، آج کے درس میں نماز فجر سے متعلق ایک اہم حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نماز فجر یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے۔ ہماری صبح نماز فجر سے شروع ہوتی ہے اور یقیناً یہ نماز 5 وقتہ نمازوں میں بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، کہ جو صبح کی نماز پڑھ لے یعنی فجر کی نماز کو پڑھے وہ اللہ رب العالمین کے امان میں، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ نماز فجر چھوڑنے سے متعلق کس قدر نقصانات ہیں، مختلف حدیث میں اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری حدیث نمبر 1142 اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے 776۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام، کہ جب کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے میں، سر کے پاس 3 گرہ لگاتا ہے، 3 گانٹھ لگاتا ہے۔ وہ یہ 3 گرہ یا 3 گانٹھ جب وہ لگاتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے، یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، وہ گرہ لگاتے ہوئے، گانٹھ باندھتے ہوئے کہتا ہے کہ سو جا، رات بہت لمبی ہے، آرام سے سو جا، بہت لمبی رات ہے۔ میرے بھائیو، یہ عمل شیطان اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ صبح فجر میں نہ اٹھ سکے، 3 گانٹھ لگاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ سو جا، رات بہت لمبی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ نماز فجر میں اٹھ نہ سکے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اس کا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ کب؟ جبکہ 3 عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 کام اگر وہ بندہ جس کے سر کے پاس اس نے گرہ اور گانٹھ لگائی ہے، اگر وہ صبح کو بیدار ہوتے ہوئے کر لے تو اس کی تینوں چالیں برباد ہو جاتی ہیں اور وہ ناکام اور خائب و خاسر ہوتا ہے۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں، وہی ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، فرمایا کہ جب وہ شخص بیدار ہوتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے، ایک گانٹھ اس کی جو ہے کھل جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا، فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، بس اگر وہ وضو کرتا ہے، یعنی ایک مرتبہ وہ بیدار ہوا، اس نے دعا پڑھی، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کی، تو ایسی صورت میں ایک گانٹھ کھل گئی۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے وضو کرتا ہے، تو ان حلت عقدہ، تو دوسری گرہ اور دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے۔ اور آگے فرمائے، فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، تو ایک گانٹھ اور کھل جاتی ہے، یعنی تینوں گانٹھ اس کی کھل جاتی ہے اور اس کا پلان بیکار ہو جاتا ہے اور ایک مومن اس کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، جب آدمی ایسا کر لے جاتا ہے تو اس کی صبح کیسی ہوتی ہے؟ خوش دلی کے ساتھ۔ اور نشیطاً، نفس کی خوش دلی یعنی دل میں اسے خوشی اور فرحت محسوس ہوتا ہے اور سستی اور کاہلی بالکل نہیں ہوتی ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے آدمی، ایک دم فریش ہوتا ہے وہ شخص، وہ مومن جو فجر کی نماز کو پا لیتا ہے، اس کی ادائیگی کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٌ، اور اگر کوئی شخص فجر کے لیے نہیں اٹھ پاتا ہے، فجر کی نماز وہ ادا نہیں کر پاتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس کا نفس انتہائی گندا ہوتا ہے، یعنی اس کا دل بوجھل ہوتا ہے، اس کی طبیعت بہت سستی والی ہوتی ہے، یعنی اس کی صبح ایسی ہوتی ہے کہ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا ہے، ایک دم سے اس کی طبیعت جو ہے بوجھل ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اس حدیث کو سامنے رکھیں
تو دیکھیں کہ آج فجر کی نماز چھوٹنے کے بعد ہمارا کس طرح سے نقصان ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کی پابندی یہ بہت ضروری ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، بغیر کسی تمیز کے، بغیر کسی فرق کے، کیونکہ نماز 5 وقتہ یہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نماز آدمی وقت پر پڑھے تو چلے گا، دوسری نماز میں تاخیر کرے تو چلے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں ایک حدیث تھی، اس حدیث کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نماز فجر کی ہم پابندی کریں اور فجر کی نماز کے وقت بیدار ہو جائیں، اور سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر وضو کریں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں، اور یہ شیطان کی تینوں مکر اور چال جو ہے وہ اسی کے اوپر لوٹ جائیں گے، اور ایک مومن کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز فجر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہر طرح کے شیطان کے شر سے، مکر سے، فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔